السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آل نیپال اسلامک ٹیوب میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان گھرے ہوئے ساؤتھ ایشیا کے ملک نیپال کی، اور آپ کو بتائیں گے نیپال کے بارے میں وہ دلچسپ حقائق جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ یقیناً یہ تمام تر معلومات آپ کے لیے نئی ثابت ہوں گی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نیپال ساؤتھ ایشیا کا ایک خوبصورت ترین ملک ہے جو سرسبز و شادابی ہریالی، جنگلات اور اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑوں سے عبارت ہے۔ نیپال کا لفظ نیوار قوم کے معنی رکھتا ہے، جو ان کی زبان نیواری کے لفظ نیپا سے نکلا ہے۔ نیواری قوم وادی کاٹھمانڈو میں پائی جاتی ہے اور نیپا اس قوم کا لقب ہے۔ نیپال میں صرف 3% آبادی نیواری بطور قومی زبان بولتی ہے۔ نیپال کو انتظامی لحاظ سے 7 ریاستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان 7 ریاستوں کو مزید آگے 75 اضلاع میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نیپال کے دارالحکومت کا نام کاٹھمانڈو ہے۔ کاٹھمانڈو یہاں کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ نیپال کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور اس شہر کی کل آبادی 12 لاکھ کے قریب ہے۔ اور اگر رقبے کی بات کی جائے تو اس شہر کا کل رقبہ 50 کلومیٹر سکیر ہے۔ نیپال چاروں طرف سے انڈیا اور چائنا کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ نیپال کے 3 اطراف میں انڈیا جبکہ اس کے جنوب میں چائنا واقع ہے۔ نیپال کا کل رقبہ 1,47,181 کلومیٹر سکیر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 95 نمبر پر آنے والا ملک ہے، اور اگر آبادی کی بات کی جائے تو 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق نیپال کی کل آبادی 2,88,25,709 افراد پر مشتمل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے 48ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ کوہ ہمالیہ کا زیادہ تر علاقہ نیپال میں ہی واقع ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی 10 چوٹیوں میں سے 8 نیپال میں واقع ہے، جن میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ بھی شامل ہے۔ نیپال میں 2007 سے پہلے تک بادشاہی نظام چلتا تھا، تاہم 2007 کے بعد اس کو بدل کر جمہوری نظام نافذ کر دیا گیا۔ نیپال میں 1994 عیسوی کے بعد انٹرنیٹ متعارف کروایا گیا، لیکن آج بھی نیپال کی 60% لیبیا کے بعد سب سے کم ترین اسپیڈ 250 KB سے بھی کم اسپیڈ کا انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے۔ نیپال دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اپنا انڈیپینڈنٹ ڈے نہیں مناتے، کیونکہ نیپال پر آج تک کسی غیر ملک نے پوری طرح قبضہ نہیں کیا۔ جب بر صغیر پر برطانیہ نے قبضہ کیا تو اس میں نیپال کا کچھ علاقہ بھی شامل تھا، تاہم بعد میں برٹش گورنمنٹ نے نیپال کو اس کا علاقہ واپس کر دیا۔ نیپال کو ساؤتھ ایشیا کا پرانا ترین ملک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بدھ ازم مذہب کے ماننے والوں کا ماننا ہے کہ ان کی لارڈ گوتم بدھ کی پیدائش نیپال میں ہی ہوئی تھی۔ نیپال کا دارالحکومت کاٹھمانڈو دنیا کا واحد دارالحکومت ہے جہاں 15 کلومیٹر کے اندر 7 ورلڈ ہائی ٹیک سائٹ قائم ہے۔ نیپال کا قومی جھنڈا دنیا کا واحد جھنڈا ہے جو مستطیل نہیں بلکہ 2 کونے دار ہے، جو ہمالیہ کی پہاڑیوں کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے اندر بنا ہوا چاند اور سورج جو یہاں موجود بدھ ازم اور ہندو ازم کو ظاہر کرتا ہے۔ نیپال میں 81% ہندو ازم اور 9% بدھ ازم اور 4.4% اسلام اور 3% کرسچن اور 2% دوسرے مذاہب شامل ہیں۔ نیپال کا GDP بجٹ 2016 کے مطابق $74.4 بلین تھا۔ نیپال میں کل 82 طرح کی زبانیں بولی جاتی ہے۔ دنیا میں موجود سب سے چھوٹے قد کا آدمی
جس کا قد 54.6 سینٹی میٹر ہے۔ نیپال میں پیدا ہوا۔ نیپال کا قومی پرندہ ہمالیئن مونال ہے۔ نیپال کا قومی جانور گائے ہے اور انڈیا کی طرح نیپال کی چند ریاستوں میں بھی گائے کو ذبح کرنے پر پابندی عائد ہے۔ نیپال کا قومی کھیل مئی 2017 تک گلی ڈنڈا تھا، تاہم نیپال نے 23 مئی کو اس کو بدل کر والی بال کو قومی کھیل کا درجہ دے دیا۔ نیپال کا ڈائلنگ کوڈ +977 ہے جبکہ انٹرنیٹ ڈومین NP ہے۔ نیپال کی آرمی بہت ہی تیز آرمی مانی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1815 سے پہلے انگریزوں نے نیپال پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نیپال کی آرمی نے انگریزوں کی فوج کو شکست دے دی۔ نیپال میں ہفتے کا دن ہولی ڈے کا دن ہوتا ہے۔ کیسی لگی آپ حضرات کو میری یہ ویڈیو نیپال کے تعلق سے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آج کی ویڈیو بس اسی پر تمام ہوئی، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔